إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللہ تعالیٰ کے احسانات اور جو انعامات اس نے اپنے بندوں پر کیے ہیں وہ ناقابل شمار ہیں. لیکن کچھ احسان ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتایا ہے، بتایا ہے کہ یہ تم پر اللہ کا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے، اور وہ احسان کیا ہے کہ ان لوگوں میں سے ان کے لیے ایک ایسا رسول بھیجا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات وہ پڑھ کے سناتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا روشن، خوبصورت اور بہترین دن وہ دیکھا ہے جس دن امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تھے. گویا اس دن مدینہ ایسا روشن ہوا، ایسی وہاں پر اللہ کی رحمت اور برکت آئی جیسی کسی اور دن مجھے محسوس نہیں ہوئی. یہ واقعتاً اللہ کا ایک ایسا احسان تھا، ایک ایسا انعام تھا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے ایک وعدہ لیا ہے. ہم سب انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ایک وعدہ لیا تھا
اور انبیاء سے بھی ایک وعدہ لیا تھا. یہ وعدہ ساری انسانیت سے تھا، اور اس انسانیت میں انبیاء بھی شامل تھے. اور پھر علیحدہ سے ایک وعدہ انبیاء سے لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت سے نواز دوں، تمہیں نبوت مل جائے. ثم جاءکم رسول، پھر تمہیں پتہ چلے ایک رسول آیا ہے، مصدق لما معکم، جو ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے. وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے اس رسول پر لازمی ایمان لے کر آنا ہے، اس رسول کی لازمی مدد کرنی ہے، ضروری ہے تم پر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے جو اس دنیا میں کسی دوسرے انسان کو عطا نہیں کیا گیا. یہ جملہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود تو شاید نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ سے جو تعلق ہے، جو اللہ نے آپ سے محبت کی ہے، جو اللہ نے آپ کے خواہشات کا احترام کیا ہے، اس میں کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الخلق ہے. ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب اور اللہ کے پسندیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے 40 سال تک آپ نے اپنی زندگی ایک عام انسان کی طرح گزاری، لیکن اس عام انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں وہ مقام اور مرتبہ رکھتے تھے جو اس دور میں کسی اور کو نہ مل سکا. آپ امین بھی تھے، آپ صادق بھی تھے، لوگ آپ کے پاس اپنے فیصلے لے کر آتے تھے. پھر اچانک لوگوں کے برتاؤ میں، لوگوں کے اخلاق میں، آپ کے ساتھ گفتگو میں تبدیلی یوں آئی، آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پرانا سارا تعلق تمہارے سامنے ہے، کردار تمہارے سامنے ہے، اب جس نے کامیاب ہونا ہے، فلاح پانی ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا. یہاں سے آپ کے اوپر جو پریشانیوں کے اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہوئے، وہ ایک الگ موضوع ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی. جس شہر میں آپ نے 53 سال اپنی زندگی گزارے، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کا بچپن گزرا، جہاں آپ نے اپنی زندگی کے سارے معاملات وہیں دیکھے، وہیں گزارے، اللہ نے کہا اب اس زمین کو چھوڑ دو. مدینہ آ گئے. پھر مدینہ میں اپنوں نے ہی مزید تکلیفیں پہنچانا شروع کی، وہ اپنے جو مکہ میں تھے، بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، احزاب کے موقع پر، اور آخر کار فتح مکہ کی صورت میں یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ وحی نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. آپ ایک مقصد کے تحت آئے تھے، ایک کام کے لیے آئے تھے. آپ کی زندگی فضول نہیں تھی. آپ نے اپنی زندگی میں وہ کام کیا ہے، وہ مشن اللہ کا پورا کیا ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو اختیار کیا، آپ کو چنا. اب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد آ چکی، فتح آ چکی، مکہ فتح ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. سارے عرب انتظار میں تھے کہ اس آدمی کا انجام دیکھیں. اسلام نہیں لا رہے تھے. ان کے نزدیک بیت اللہ کی جو عظمت تھی اور بیت اللہ کی جو ڈھاک تھی کہ نبی برحق اگر ہوتا تو بیت اللہ سے نکالا نہ جاتا. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو لوگوں کے نظریات بدل گئے.
اب سارا عرب اسلام میں داخل ہونا شروع ہوا، اسی لیے سن 10 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، وفود کا سال، جس سال عرب کے دور دراز علاقوں سے جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ تو جب آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، لہذا اب اللہ کی آپ تسبیح بیان کریں، اللہ کی آپ تعریف کریں، اللہ سے استغفار کریں، وہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک مجلس شورا بنائی، خاص لوگ جن سے مشورہ کریں، اہم معاملات میں ان کی رائے لیں، بڑے بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے صحابہ اکرام، اور ان میں ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جوان نہ ہوئے تھے، بالغ ہی نہیں تھے، بچے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 17-18 سال کی عمر کے، اور بیٹھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ۔ لوگوں نے اعتراض کیا، صحابہ اکرام نے، کہ محفل بڑوں کی ہے، سنجیدہ ہے، ایک اس محفل کی، اس مجلس کی ایک ہیبت ہے، اس نوجوان سے، اس کے بیٹھنے سے اس ہیبت میں فرق پڑ رہا ہے۔ عمر ابن خطاب نے بارہا ان کے اعتراض اور اصرار پر ایک دن محفل بلائی اور ایسے ہی سوال داغ دیا کہ بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سورۃ النصر جو ہے، اس کا مفہوم، اس میں کیا بات اللہ نے کہی ہے، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ آخر میں سیدنا ابن عباس سے پوچھا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ کہا فیہ او فیہا نحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان کیا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ بات پوری ہو چکی۔ اب آپ عبادت میں مشغول رہیے، تسبیح کیجیے، تعریف کیجیے، استغفار کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال رمضان میں اعتکاف بھی 20 دن کا کیا، اور 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور جناب جبرائیل کے ساتھ کیا۔ صحیح بخاری میں اپنی بیٹی سے آپ نے فرمایا تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ لا ارا الا اقتراب اجلی، یہ جو معاملہ اس سال ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، آخری وقت۔ سیدنا معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت فرما رہے تھے یمن کے لیے، تو کہنے لگے کہ لعلی لا تلقانی بعد هذا، شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو، آج کے بعد تو مجھے دوبارہ مل نہ سکے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حجاج سے، جو سارے صحابہ اکرام تھے، ان سے فرمایا تھا لعلی لا القاکم بعد عامی هذا، شاید اس سال کے بعد ہماری پھر ملاقات نہ ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج اللہ نے تمہارا دین پورا کر دیا، اللہ کی نعمت کا اتمام ہو گیا، اللہ نے تمہارے لیے اپنے دین اسلام کو چن لیا ہے، اب جس نے کامیاب ہونا ہے وہ اسلام کے ساتھ کامیاب ہوگا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ایک اور اشارہ تھا کہ آپ کا کام، آپ کا مشن اب پورا ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے معاملات کو، اور آخری وحی جمہور مفسرین کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، وہ آپ کے دنیا سے جانے سے 19 دن پہلے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اس دن سے ڈرو جس دن سب لوگوں کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اور ہر انسان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیے ہیں، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 2 ہفتے پہلے پورے سفر کی آخری پیر کو، جس کو کچھ لوگ آج کے دور میں منحوس سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی وجہ سے، کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، 2 ہفتے پہلے 2 ہفتے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 2 ہفتے پہلے پورے سفر کی آخری پیر کو، جس کو کچھ لوگ آج کے دور میں منحوس سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی وجہ سے، کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے۔
اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن گزرے ہیں. یہ پیر کے دن، سفر کا مہینہ، زندگی میں 62 دفعہ گزرا ہو، لیکن کبھی آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن میں کوئی تاثیر نہیں ہے اس کے نحوست ہونے میں یا اس کے فائدہ مند ہونے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے ایک جنازے میں تدفین کے لیے، تشریف لے کر آئے، واپس گھر میں آئے. پیر کا دن تھا، سفر کا مہینہ تھا. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے سید عائشہ نے خود فرمایا کہ اللہ کے نبی، وارأسا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، شدید تکلیف. فرمایا لا بل واللہ یا عائشہ وارأسا، عائشہ تجھے کیا پتا، اللہ کی قسم اس وقت جو درد میں اپنے سر میں محسوس کر رہا ہوں تو اس کا احساس تک نہیں کر سکتا. یہ ابتدا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی. اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے اندر اس زہر کی تکلیف کو محسوس کیا جو زہر آپ کو سن 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر دیا گیا. خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر گئے. ایک دو نے تو لقمے کھا لیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لقمے کو اپنی زبان پر رکھا ہی تھا کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس کھانے میں زہر ہے. اثرات زبان پر پہنچ چکے تھے اور یہ تکلیف آپ وقتاً فوقتاً محسوس کرتے تھے. اور اپنی وفات سے چند لمحات پہلے بھی اپنی بیوی سے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ، اس وقت بھی میں اپنے دل میں، اپنے سینے میں، اپنے پیٹ میں اس زہر کی تکلیف کو، اس کی وجہ سے جو اندر جو بھی معاملہ ہوا ہے اس کی تکلیف کو میں شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں. یہاں سے آپ کے مرض کا آغاز تھا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم کونی ہے، کائنات کا نظام چلانے کا ایک سسٹم ہے. اپنے اس محبوب بندے کو سب سے زیادہ اگر کسی سے اللہ نے محبت کی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا خلیل، اپنا دوست، گہرا دوست قرار دیا اور اس کے باوجود بھی اب ایک نظام کے مطابق آپ کو اس دنیا سے اپنے پاس بلایا. اور وہ نظام یہی ہے کہ آپ نے تکلیف اور شدت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمایا. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں کسی کو تکلیف کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوا دیکھتی، کسی کی بیماری، کسی کی شدت، کسی کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھتی تو سمجھتی کہ اس کی موت بڑی بھیانک ہے، خراب موت ہے. لیکن فرماتی ہیں جس دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکالیف کو دیکھا، اس دن سے میرا نظریہ یکسر تبدیل ہو گیا، کیونکہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. مرض بڑھتا جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر پٹیاں باندھنا شروع کر دی. تکلیف کی شدت میں دن بدن اضافہ تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوش و حواس دن میں اکثر اوقات کھو بیٹھے. چونکہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے شادیاں کی ہیں، 4 سے زیادہ. 4 تو ہم سب کے لیے اجازت ہے، لیکن 4 سے زیادہ اللہ نے فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے اجازت ہے. انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک، یہ اللہ نے آپ کو اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 یا بعض اہل علم کے نزدیک 12 شادیاں ہوں، اور آپ کے اس دنیا سے جاتے وقت آپ کے نکاح میں آپ کی 9 بیویاں. اور تقاضا یہ ہے کہ جس دن جس کی باری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر ہو. ایک عجیب کیفیت تھی. اسی کیفیت میں اپنی بیویوں کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ایک ہی سوال کر رہے ہیں، این اکون غدن، کل میری کس کے پاس باری ہے، کل میں کس کے گھر جاؤں گا. اور ان جملوں کے پیچھے جو آپ کا مقصد تھا، اس سوال کے پیچھے وہ مقصد واضح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانا چاہتے، اپنے آخری دن وہاں گزارنا چاہتے. آپ کی ازواج سب کی سب سمجھ گئی. آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے.
تو سب نے کہا اللہ کے نبی آپ کی جیسے خوشی، جہاں مرضی ہم اپنی خوشی سے آپ کو اجازت دے رہے ہیں، جس گھر میں آپ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کا سہارا لے کر پیروں کو رگڑتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے۔ مرض کی شدت بڑھتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں با جماعت امامت کے ساتھ ادا کرواتے رہے، حتیٰ کہ بدھ کا دن آ گیا۔ یہ وہ بدھ ہے کہ جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف اور غشی کی حالت میں تھے۔ ذرا سا ہوش آیا تو فرمایا کہ حریق علیہ من 7 قراب لم تحلل اوکیتہن لعلی اعہد الی الناس۔ 7 مشکیزوں کا پانی لاؤ، 7 مشکیزیں لے کر آؤ جن میں پانی بھرا ہو، جن کو کھولا ہی نہ گیا ہو، بند مشکیزیں ہوں، ان بند مشکیزوں سے پورا پانی مجھ پر بہاؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تھال تھا، ایک برتن تھا بڑا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اوپر سے پانی ڈالنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے جب دیکھا کہ کیفیت بحال ہو گئی ہے تو اشارہ کیا بس کر دو۔ مسجد میں تشریف لائے اور کافی ساری باتیں لوگوں سے کی، ممبر پر تشریف لائے، گفتگو کرتے رہے۔ اس گفتگو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین باتیں ارشاد فرمائی، جن میں سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک، یہ مختلف احادیث کی کتب میں جو باتیں اب میں عرض کر رہا ہوں، یہ مختلف روایات کے اندر اس موقع کے حوالے سے، اس موقع کی مناسبت سے جمع ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا کے اندر۔ پہلی بات آپ نے فرمائی کہ ان من کان قبلکم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیہم مساجدا۔ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا ایک عمل یہ تھا کہ اپنے انبیاء اور اپنے نیک بزرگ لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو کوئی بت خانہ مت بنا دینا جس کو پوجا جائے۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودی اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے سامنے موجود ہوں۔ کسی شخص کے ساتھ میں نے کوئی ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کا کوئی بدلہ دینا ہے تو میں موجود ہوں، آؤ آ کر اپنا بدلہ لے لو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے 3 درہم کی بات کی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ذمے اس معاملے کو لے لیا۔ ایک شخص اور کھڑا ہوا اور وہ شخص تھا مسجد کے کنارے پر دور۔ اس نے کہا اللہ کے نبی قصاص، بدلے کی آپ نے اگر بات کی ہے اور آپ نے فرمایا کہ جس نے بدلہ لینا ہے آج لے، کل قیامت کے دن میرے سامنے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی اس چیز کا بدلہ دے، کل قیامت کے دن میں کسی کو بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جس کو بدلہ چاہیے، قصاص چاہیے، کسی پر میں نے ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، کسی سے کچھ لینا ہے، آج میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ یہ بدھ کا دن۔ وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی چونکہ آپ نے کہا ہے میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، مجھے بدلہ چاہیے۔ صحابہ کرام پر ایک سکتہ طاری ہوا، بدلہ کیا ہے؟ اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے کا کہا۔ لوگ حیرت زدہ ہیں کہ یہ شخص کون ہے، کیوں کھڑا ہوا اور اس کی جرت کیسے ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے کی بات کر سکے۔ وہ شخص بڑھتا جب قریب پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو قریب سے دیکھا فرمایا انت عکاشہ بن محسن، تم تو عکاشہ بن محسن ہو، تم تو وہی ہو جس کے لیے میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان 70,000 لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تم آج بدلہ لینے آئے ہو، اور بدلہ کیا لوگے؟ تمہارے لیے تو میں نے یہ رب سے دعا کی تھی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ دعا کی تھی آپ کا شکریہ، لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے کہ بدلہ لینا ہے، جس کو بدلہ چاہیے
چونکہ آپ کا کہنا تھا، چونکہ آپ کا فرمان تھا، لہذا بدلہ دی۔ فرمایا عکاشہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا بدر والے دن آپ جب جنگ کے لیے صفیں سیدھی کروا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے میں چونکہ تھوڑا سا سب سے باہر تھا، لائن سے باہر نکلا ہوا تھا، آپ نے میرے سینے پر اس چھڑی کو ہلکا سا ٹچ کر کے کہا تھا پیچھے ہو جاؤ، لائن میں ہو جاؤ۔ یہ چھڑی ٹچ ہوئی تھی میرے جسم پر، آپ نے وہ چھڑی گویا کہ مجھے ماری نہیں تھی، وہ تو ایک سیدھا کیا، بدلہ تو مجھے چاہیے اور آپ نے کیا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں بدلہ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدلہ ٹھیک ہے، تم نے کہا ہے تو بدلہ لے لو۔ چھڑی لائی گئی، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بار خود کھڑے ہوئے جو آپ کے چچا ہیں، کہا اللہ کے نبی یہ بدلہ آپ رہنے دیں، اس کو اگر چھڑی مارنی ہے تو ہمیں مارے گا، بدلہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا نہیں، جس شخص نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے بدلہ بھی وہی دے گا، اور وہ میں ہوں، یہ چھڑی مجھے مارے گا۔ جناب عکاشہ نے اس چھڑی کو اٹھایا اور لہرا کر لوگوں کے سامنے اس چھڑی کو بار بار ہلایا۔ صحابہ کرام زار و فطار رو رہے ہیں کہ ہوگا کیا، یہ شخص کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عکاشہ بدلہ لو۔ کہنے لگا اللہ کے نبی ایسے تھوڑی، جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ نے کپڑے پہنے ہوئے، آپ کے جسم پر قمیض ہے، وہ قمیض ہٹائیے، بدلہ تاکہ پورا ہو سکے۔ مزید زار و فطار صحابہ کرام رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا عکاشہ آؤ، آ کے بدلہ لے لو۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بڑے، اس چھڑی کو پھینکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا، اپنے جسم سے بھی کپڑے ہٹا دیے اور کہا اللہ کے نبی میری ایک تمنا تھی۔ روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا لما فعلت ھذا، عکاشہ یہ سب کیوں کیا؟ سینے سے لگا کر اب رو رہے ہو، کیوں کیا یہ سب؟ کہنے لگے اللہ کے نبی ایک تمنا تھی کہ آپ نے میرے لیے ایک دعا کی تھی کہ میں 70,000 لوگوں میں سے ہوں جن سے اللہ کچھ نہ پوچھے، کوئی حساب نہ لے۔ میں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں ایک دفعہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو، ایک دفعہ میں چاہتا تھا ایک، اور آج وہ موقع تھا، یہ میں کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، درمیان میں نماز بھی آپ نے ادا کی، پھر ممبر پر آ کر بیٹھے اور آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده۔ ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اس کو مکمل اختیار ہے، اور یہ اختیار یہ ہے کہ دنیا کی شان و شوکت، دنیا میں جو چاہیے، جو وہ مانگتا ہے، دنیا کی ہر چیز رب اسے دے دے، یا اللہ تعالیٰ اسے وہ دے جو اللہ کے پاس ہے۔ اس بندے نے فختار ما عنده، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس چیز کو اختیار کر لیا ہے، یہ اختیار ملا تھا اور اس نے اس چیز کو اختیار کر لیا۔ یہ بات سننا تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، بہت روئے۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس بوڑھے آدمی کو کیا ہو گیا، اللہ کے نبی کسی ایک شخص کی بات کر رہے ہیں اور یہ رو رہا ہے، بات کسی کی ہو رہی ہے، اس کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان سے چند باتیں، ان باتوں میں فرمایا کہ ان من امن الناس علی فی صحبتی ومالہ ابا بکر، مجھ پر جن لوگوں نے اپنا ساتھ دینے میں، اپنے مال میں، ہر طرح سے جس نے مجھ پر احسانات کیے اور مجھے احسانات کے بوجھ تلے دبا دیا ہے کہ جس کے احسانات میں جھکا نہیں سکتا، وہ ابو بکر ہے۔ میں نے سب کے احسانات کے بدلے جھکائے ہیں، لیکن ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ میں اس کا احسان پورا نہیں کر سکا آج تک۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ابو بکر، یہ مسجد میں جتنے گھروں سے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں لوگوں کی، کیونکہ مسجد نبوی بیچ میں تھی اور لوگوں کے گھر آس پاس تھے، درمیان سے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر سے چھوٹی کھڑکیاں اور راستے مسجد کے اندر نکالے ہوئے تھے، مین دروازے الگ تھے اور یہ کھڑکیاں الگ تھیں۔ فرمایا آج کے بعد یہ سارے دروازے بند ہوں گے، لا يبقين في المسجد باب الا باب ابی بکر، سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے، یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ روتے رہے۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں اس ٹائم تو ہمیں تعجب تھا، لیکن چند دن بعد پتہ چلا
کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کا اعلان فرمایا تھا۔ یہ وقت بھی گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو انصار کے متعلق بڑی نصیحتیں کی، ان کے خیال رکھنے کے متعلق بڑی باتیں کی، اور یہ دن گزر گیا۔ یہ بدھ کا دن تھا، جمعرات کا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، کبھی بے ہوشی اور کبھی ہوش میں، کبھی کیسی کیفیت کبھی کیسی کیفیت۔ اس دوران آپ کے گھر میں کئی صحابہ اکرام تھے، جن میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائتونی کتابا اکتب لکم لن تضلوا ما تمسکتم به بعدہ، کوئی کتاب لکھنے کے لیے کوئی چیز میرے پاس لے کر آؤ، میں تمہیں کچھ باتیں لکھوانا چاہتا ہوں جن باتوں کو تھامنے اور اپنانے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کرنے کے بعد پھر غشی کھائی، پھر ہوش۔ اس جناب عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہے کہ ان کو تکلیف مت دو، چھوڑ دو، انہیں آرام کرنے دو، بات مت کرنے دو۔ عندنا کتاب اللہ یکفینا، ہمارے پاس اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں جو ہمارے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کو سنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا عنی، یہاں سے جاؤ، اٹھ جاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن صحابہ کرام کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ ان 3 نصیحتوں میں پہلی بات یہ تھی کہ جیسے وفود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام اور عزت کرتے تھے، ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان وفود کا اسی طرح احترام کیا جائے گا۔ لا یبقین دینان فی ارض العرب، جزیرہ عرب میں آج کے بعد اب 2 دین باقی نہیں رہیں گے، ایک دین رہے گا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ان یہودی اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکالو۔ تیسری بات صحابہ اکرام نے یہ نقل کی ہے، اور وہ وہی بات ہے جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ارشاد، جمع غفیر میں ارشاد فرمائی تھی، نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی، اور اہم ترین وصیت تھی، اور یہ بات دوبارہ بھی ارشاد فرمائی، اور شاید یہ وہی بات ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہ رہے تھے، جس کے متعلق عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، وہ کافی ہے، اور وہ یہ بات تھی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھام کر رکھو گے گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فرامین، جو ان کو تھام کر رکھے گا وہ کامیاب ہے۔ اس دن رات کے وقت، عشاء کی نماز کے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش تھے، ذرا سا ہوش آیا تو پوچھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا نہیں، لوگ ابھی بھی آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر پانی بہاؤ تاکہ مجھے ہوش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بہایا گیا، پانی ڈالا گیا، غسل دیا گیا، ہوش آیا تھوڑا بہت، تھوڑی سی کیفیت بنی، پھر بے ہوش ہو گئے شدت تکلیف سے۔ پھر اٹھ کر پوچھا، اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا مجھ پر پانی ڈالو تاکہ کچھ طاقت آئے، میں جا کر نماز پڑھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا گیا، پھر اٹھنے کی کوشش کی، پھر بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پھر پوچھا، صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا نہیں، ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ پھر پانی ڈالا گیا، پھر وہی کیفیت ہوئی، پھر بے ہوش ہو گئے، اور آخر کار اٹھ کر فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اب جا کر ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ یہ مغرب کی نماز جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح سلامت امامت کی آخری نماز، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھجوایا تھا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بیٹی بھی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، جانتی تھی کہ یہ حکم اگر ان کی طرف سے جائے گا تو لوگ کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ سوچ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہوئے اس کیفیت میں فرمانے لگیں کہ ان ابا بکر رجل یا امرؤ رقیق القلب، ابو بکر رضی اللہ عنہ
نرم دل کے مالک ہیں. اذا قام فی مقامک لم یستطیع ان یصلی بالناس، اگر یہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتے، روتے روتے یہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے. آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میں کہہ رہا ہوں ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. پھر سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہی بات کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ آپ رہنے دیں، کسی اور کے لیے حکم ارشاد فرما دیں، کوئی اور امامت کروائے. سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم جا کر اللہ کے نبی کو سمجھاؤ کہ ابو بکر کو رہنے دے، کسی اور کو کھڑا کر دے، ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر نماز نہیں پڑھا سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکن لانتن صواحب یوسف، تم وہی عورتیں ہو جو عورتیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھیں، جنہوں نے عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک غلام پر فدا ہو گئی ہے، ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹھی ہے. ان کا مقصد کہنے کا کیا تھا؟ عزیز مصر کی بیوی کی برائی مقصد نہیں تھی، وہ اس جملے کے ذریعے سے سیدنا یوسف کے حسن کو دیکھنا چاہتی ہیں. تم اس جملے کے ذریعے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت کو پیچھے کرنے کی باتیں نہیں کر رہی، تم کچھ اور کہنا چاہ رہی ہو، جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ میں جانتا ہوں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، نماز ابو بکر ہی پڑھائے گا. عشاء کی نماز سے لے کر جمعرات کے دن، پیر کے دن فجر تک 17 نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے مصلی پر امامت کروائی. یہ جمعرات کا دن گزرا. اس کے بعد ہفتے یا اتوار کے دن ظہر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کندھوں کا آپ نے سہارا لیا ہوا تھا، پیر زمین پر پھسل رہے تھے اور اسی حالت میں مسجد میں تشریف لے کر آئے. صحابہ کرام سب کے سب نماز میں تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ کو محسوس کر کے کہ آپ آ گئے ہیں، اس مصلی پر آپ کی موجودگی میں کوئی اور کھڑا نہیں رہ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیا اور اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کو کہا. ان کے برابر میں بیٹھ گئے. حدیث کے الفاظ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے. اب امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، چونکہ بیمار تھے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. آہستہ آواز میں تکبیرات کہتے اور پیچھے پوری قوم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتدا میں نماز ادا کر رہی. یہ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور واپس اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. اس کے بعد اتوار کے دن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. 7 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، وہ صدقہ کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے ہتھیار تھے جو جنگ کے لیے آپ کے اپنے ذاتی ہتھیار تھے وہ مسلمانوں کو ہبہ کر دیے، تحفہ بھجوا دیے. حتیٰ کہ جب رات کا وقت آیا تو گھر میں جلانے کے لیے، جس گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہ تھا. سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنا چراغ پڑوسی کے گھر بھجوا کر کہا کہ اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دو تاکہ چراغ جلتا رہے. یہ وہ دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذراع، جس جیکٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں پہن کر جایا کرتے تھے، ایک یہودی کے پاس آپ نے بطور گروی رکھوائی تھی کیونکہ اس سے آپ نے 30-60 جو ادھار لیا تھا. 75 کلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار لے کر آئے تھے پہلے اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے. وہ ذراع ادھار کی ادھار ہی رہ گئی، گروی کی گروی ہی رہ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی ذراع کو ادھار عطا کر کے واپس نہ چھڑوا سکے. یہ دن بھی گزر گیا. آخرکار پیر کا دن آیا اور پیر کا دن وہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جب آپ کو پتہ چلا صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو جھانک کر دیکھا. صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاد الناس ان یفتتنوا، لوگ قریب تھا کہ اپنی نمازیں توڑ بیٹھتے، نمازیں ختم کر دیتے اس خوشی کے مارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اچھی ہو گئی ہے اور آپ باہر آ رہے ہیں نماز پڑھانے کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا، پیچھے ہٹنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو منع کیا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اس پردے کو واپس گرا کر گھر کے اندر چلے گئے. سیدنا انس فرماتے ہیں یہ آخری
دیدار تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں مزید اضافہ ہوتا گیا، شدت بڑھتی گئی، بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے چند باتیں کی۔ اس سے پہلے کے بھی ہو سکتی ہیں، شاید اس دن تھی اپنی بیٹی کو بلایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کو بلا کر چند باتیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں 7 اولادیں تھیں۔ قاسم سب سے بڑا بیٹے، جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ اس کے بعد ہے زینب، اس کے بعد ہے رقیہ، اس کے بعد ہے ام کلثوم، پھر ہے فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد ہے عبداللہ، اور اس کے بعد آخری بیٹے آپ کے ابراہیم ہیں جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے۔ باقی 6 اولادیں سب کی سب آپ کی سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی۔ قاسم اپنی عمر کے 2 سال میں وفات پا چکے۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 سال پہلے وفات پا چکی۔ سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات جنگ بدر کے موقع پر ہوئی۔ سیدنا ام کلثوم، یہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ دونوں کی دونوں سیدنا عثمان بن عفان کی زوجیت میں رہی ہیں۔ ایک کے انتقال کے بعد دوسری بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی۔ ان کی وفات بھی تقریباً 9 ہجری میں جا کر روایات میں ملتا ہے۔ بیٹے عبداللہ کی وفات بھی ابتدا میں ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بچتے ہیں ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 60 سال سے اوپر تھی، سن 9 ہجری میں۔ اور اس بچے کی وفات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کی وفات ہے جس دن روایات میں آتا ہے کہ سورج گرہن ہوا تھا، سن 10 ہجری میں۔ تقریباً اس بچے کی عمر 16 ماہ یا 18 ماہ نقل کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس دودھ پلانے کے لیے اس کو بھیجا ہوا تھا۔ اکثر جہاں اس کو دودھ پلایا جاتا تھا وہاں جاتے تھے، بیٹا بھاگتا ہوا آتا تھا باپ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اپنے بچے کو گلے سے لگاتے، چہرے سے اور بالوں سے گرد کو صاف کرتے، اور اسی بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دم توڑا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رو پڑے۔ یعنی 6 بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رخصت ہو گئے، ایک واحد بیٹی بچی تھی۔ اس کو بلا کر بات کی، اپنی بیٹی سے باتیں کی اور بڑی آہستہ باتیں کی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرگوشی کی باتیں تھیں، آپس کی باتیں تھیں، میں سن نہ سکی۔ میں نے پوچھا بھی فاطمہ سے کہ کیا باتیں کی ہیں، نہیں بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر 2 باتیں کی۔ پہلی بات سن کر مجھے دھچکا لگا، ایک دل میں ڈر سا آیا اور میں رو پڑی، اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی کہ جس کو سن کر میں مسکرا بیٹھی۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی تھی کان میں کہ انہ یموت فی مرضہ ھذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی بیماری میں ہوگی، یہ آخری بیماری ہے آپ کا۔ فرمایا یہ سن کر میں رو پڑی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ انکی اول اہل بیتی لحاقا بی، تو میرے خاندان میں وہ پہلی شخصیت ہوگی کہ جو میرے مرنے کے بعد مجھ سے آ کر ملے گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد فوت ہوگی۔ تو پہلی عورت ہوگی میرے خاندان کی، پہلا فرد ہوگی جو مجھ سے آ کر ملے گی۔ اور غم نہ کر، تو اس دنیا میں جتنی عورتیں آئی ہیں جنت میں ان عورتوں کی سردار ہوگی۔ کہنے لگی میں اپنے باپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر چیخ اٹھی، واہ کرب ابا، میرے باپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، میرا باپ شدت تکلیف سے بات نہیں کر پا رہا، بے ہوش ہو رہا ہے۔ فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں ہے، تیرا باپ آج کے دن کے بعد کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غشی کی حالت میں تھے، کیفیت بے ہوش ہوتے، اٹھتے، چادر منہ پر رکھی ہوتی، سانس رکنے لگتا وہ چادر منہ سے ہٹا دیتے، اسی کیفیت میں تھے۔ اور چند باتیں اس کیفیت میں، اس بے ہوشی اور ہوش میں آنے کے درمیان آپ نے ارشاد فرمائی
جن میں بات ایک یہی تھی لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودی اور عیسائیوں پر، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یہاں میلے اور یہاں عبادت گاہیں بنا کر اللہ کو چھوڑ کر ان انبیاء کی قبروں کو آ کر پوجنے لگے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو آخری وصیت نصیحت یا آخری جملہ جو کہہ لیں جو لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا اور ان لوگوں کی کہ جو تمہارے ماتحت خادم ہیں ان کا خیال رکھنا، حقوق اللہ بھی پورے ہوں، حقوق العباد بھی پورے ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اسی بے ہوشی کے عالم میں تھے، میں نے اٹھا کر آپ کے سر مبارک کو اپنے سینے پر رکھا، آپ کا سر میرے سینے اور حلق کے درمیان میں تھا، آپ کی شدت تکلیف ناقابل برداشت تھی اور دیکھا نہیں جا رہا تھا ہم سے۔ اسی دوران کہتی ہے میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما گھر میں داخل ہوئے اور وہ مسواک کر رہے تھے، تازہ کھجور کی ٹہنی ان کے پاس تھی جس کو مسواک کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسواک کرتا ہوا دیکھا تو گھورنے لگے، بولنے کی کیفیت نہیں تھی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی، میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں مجھے مسواک دے دو۔ کہتی ہے میں نے مسواک لی، اس کو اپنے منہ سے نرم کیا، چبایا اپنے دانتوں سے اور صاف ستھرا کر کے چبا کر کے مسواک کرنے کے قابل ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ زندگی میں اتنے اچھے طریقے سے مسواک کی ہو جتنا اس موقع پر مسواک کی، اچھی طریقے سے اپنے دانتوں کو اپنے منہ کو صاف کیا۔ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، میرے گھر میں ہوئی، میری باری کے دن ہوئی اور جس کیفیت میں ہوئی اس وقت آپ کا سر مبارک میرے سینے اور حلق کے درمیان میں تھا۔ وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِهِ وَرِيقِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے لے جا کر ملوا دیا۔ میں نے وہ مسواک نرم کر کے آپ کو دی تھی، اس میں میرا لعاب تھا جو آپ کے منہ مبارک میں گیا۔ فرمایا اس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، مسواک کرنے کے بعد اپنی نظروں کو آسمان کی طرف بلند کیا، دونوں ہاتھ یا ایک ہاتھ کی انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف بلند کی اور ہونٹوں کو حرکت دینے لگے۔ فرماتی ہیں بہت ہلکی آواز تھی، میں نے کانوں کو قریب کر کے سنا کہ فرما کیا رہے ہیں، تو مجھے اتنی آواز آئی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی فی الرفیق الاعلی۔ میرا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ عطا فرما دے، پھر رفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ کی جانب میں جا رہا ہوں، اللہ کی جانب میں جا رہا ہوں۔ فرمائے 3 دفعہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، آپ کا ہاتھ زمین پر گر گیا۔ اور آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ کے آخری جملے تھے جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ اسی کیفیت میں تھے، آپ کا سینہ میرے سینے پر آپ کا سر تھا اور آپ کے جسم سے آپ کی روح نکل چکی تھی۔ یہ پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول سن 11 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب صحابہ اکرام میں گئی تو ایک عجیب کیفیت لوگوں پر طاری ہو گئی، ہوش و حواس کسی کے باقی نہ رہے۔ صحابہ اکرام مسجد میں جمع ہوئے
اور عمر ابن خطاب نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو یہ کہتا ہوا سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، مر گئے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ جملہ ادا کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ابھی گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کے لیے 40 راتوں کے لیے گئے تھے، واپس آئیں گے۔ آپ نے ابھی منافقین کا خاتمہ نہیں کیا، آپ کا مشن ایک طرح سے ابھی پورا نہیں ہوا، اللہ آپ کو اپنے پاس نہیں بلا سکتا، آپ کو وفات نہیں ہو سکتی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فجر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ نے مسکرا کر صحابہ کرام کو دیکھا تھا، ان کو بھی ایک اطمینان ہوا تھا، اپنے کام کاج کے لیے اپنی زمینوں کے اوپر چلے گئے۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو بھاگتے ہوئے اپنے گھوڑے پر آئے، مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ اکرام کو ایک عجیب کیفیت میں پایا، عمر رضی اللہ عنہ عجیب باتیں کر رہے ہیں، سیدھا اپنی بیٹی کے گھر میں گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ایک چادر تھی، یمنی سفید چادر، اس چادر کو انہوں نے اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد چند باتیں اپنی زبان سے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نبی انک لا تموت یا لا تذوق موتتین، اللہ کے نبی آپ کو دو موتیں نہیں آئیں گی، الموتۃ التی کتبت علیک فقد متها، جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ موت آپ کو آ چکی، آپ اس دنیا سے اب جا چکے، آج کے بعد آپ کو نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی موت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک آپ کے سر پر بوسہ دے کر مسجد کے اندر چلے گئے۔ مسجد میں آئے، عمر رضی اللہ عنہ کو خاموش ہونے کے لیے کہا تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، ان کو چھوڑ کر ممبر پر جا کر کھڑے ہوئے، اور ممبر پر جا کر پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور تم میں سے جو شخص عبادت اللہ کی کرتا تھا تو فإن اللہ حی لا یموت، اللہ حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، عبادت اللہ کی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے بھی کئی انبیاء اور رسول گزر گئے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اس دین سے پلٹ جاؤ گے، اس دین کو چھوڑ دو گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو شخص اس دین کو چھوڑ کر پلٹ کر چلا گیا وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی اللہ کا نقصان نہ کر سکے گا۔ وسيجزي الله الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ آیت نازل تو احد کے موقع پر ہوئی تھی، سن 3 ہجری کے اندر، سورہ آل عمران کی یہ آیت جب اللہ کے نبی جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگا گویا یہ آیت نازل ہی آج ہوئی، ہم یہ آیت گویا کہ بھول چکے تھے، دماغ میں نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آ سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ فرمایا اس آیت کے سننے کے بعد جس صحابی کو ہم نے دیکھا اس کی زبان پر یہی آیت تھی، وما محمد الا رسول۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ مجھے ایسا لگا کہ زندگی میں پہلی بار میں اس آیت کو سن رہا ہوں، اور اس آیت کو سننے کے بعد میں اپنے ہوش کھو بیٹھا، ایسے کھوئے کہ میرے جسم میں تحفاقر تو گویا کہ کسی نے میری ٹانگوں کو کاٹ دیا ہو، میرے جسم میں گویا کہ ایک ایسی حرکت پیدا ہوئی کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت نہ کر سکیں، میں زمین پر لڑکھڑا کر گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، آخری موقع تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ گزارا۔ یہ پیر کا دن تھا، اس دن صحابہ اکرام اور چیزوں میں مشغول ہوئے، معاملہ بڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں، لیکن دیکھا کہ 2 جگہوں پر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا امیر منتخب کرنے کی بات کی، اپنا بڑا اپنا سردار بنانے کی بات کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اموروں کو چلائے گا، معاملات کو دیکھے گا۔ ایک انصار جمع ہے ثقیفہ بنی ساعدہ میں، اور ایک کچھ مہاجرین بھی جمع ہوئے ایک گھر میں۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کی حساسیت اور نوعیت کو جانچتے ہوئے، بڑا حساس سنگین معاملہ ہے، یہاں پر اگر یہ امت بکھر گئی، مسلمانوں میں تنازع کھڑا ہو گیا اور شرازہ بکھر گیا، تو یہ امت دوبارہ کبھی نہ جڑ سکے۔ فوراً ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر ابن خطاب کو ساتھ لیے، دونوں مہاجرین صحابہ میں سے، اور یہ دونوں وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا کی ہے اس دنیا کے اندر۔ ان کو لے کر انصار کے پاس پہنچے، فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے اندر سے امیر کا انتخاب کر رہے ہیں، ایک امیر ہوگا۔ کہا یہ امیر کا انتخاب تم جو کر رہے ہو، یہ بات یاد رکھو کہ عرب تمہاری عمارت کو قبول نہیں کریں گے۔ عرب کے ہاں جو مقام قریش کا ہے، جو اہتمام، جو عزت، جو مقام وہ قریش کو بیت اللہ کی رکھوالی کی وجہ سے دیتے ہیں، وہ کسی اور کو نہیں دیتے۔ کسی اور کو اپنے سر پر امیر کے طور پر قبول نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ الائمۃ من قریش، حاکم قریش میں سے ہوگا۔ میں تمہارے سامنے دو لوگ ہیں، ایک ابو عبیدہ اور ایک عمر ابن خطاب، تم جس کو اختیار کرتے ہو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو، دونوں قریشی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک امیر تم میں سے ہو جائے، ایک امیر ہم میں سے ہو جائے، ہمارے معاملات ہمارا امیر دیکھے گا، باقی معاملات تمہارا امیر دیکھے۔ عمر ابن خطاب نے اس معاملے کی نوعیت کو، سنگینیت کو جانچتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو تھاما اور کہا کہ لوگوں، میں ابو بکر کو بطور امیر، بطور خلیفہ کے ہاتھ چن رہا ہوں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ سارا معاملہ اور تنازع ختم، سب کے سب نے بیعت کرنا شروع کی۔ یہ دن ان تنازع میں اور اس معاملے میں نکل گیا۔ منگل کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا بغیر آپ کے کپڑے اتارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والوں میں آپ کے داماد، آپ کے چچا زاد علی بن ابی طالب، آپ کے چچا عباس اور ان کے دونوں بیٹے فضل اور قسم، اس کے علاوہ اسامہ اور دیگر دو صحابی، یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے گئے۔ مختلف نوعیتوں سے، طریقوں سے آپ کو غسل دیا گیا، 3 چادروں میں، سفید چادروں میں آپ کو کفنایا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد کھودی گئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی لحد کی شکل میں، وہیں اسی جگہ پر جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس جگہ پر اپنے انبیاء کی دفن ہونے کو، ان کی قبر کے ہونے کو پسند فرماتا ہے، اسی جگہ پر اپنے انبیاء کو موت دیتا ہے۔ تو اسی جگہ پر آپ کی قبر کھودی گئی، اور اس کے بعد صحابہ کرام 10 افراد کی شکل میں حجرہ مبارک میں داخل ہوتے، اپنے اپنے طور پر نماز جنازہ ادا کرتے اور باہر آتے۔ کسی نے امامت نہیں کرائی۔ یہ سلسلہ، تعداد زیادہ تھی، چلتا رہا پورا منگل کا دن، حتیٰ کہ آگے آنے والی جو بدھ کی رات تھی اس میں بھی اکثر حصہ اسی کام میں نکل گیا، اور رات کے آخری پہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی، آگ کو زمین کے اندر اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی عظمت، آپ کا مقام ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ سے بڑھ کر ہمیں چاہا ہے، ہماری بھلائی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص آگ جلائے، دیا جلائے، اور اس آگ میں پروانے آ کر کودنے لگ جائے، اور وہ انسان آگ سے پروانوں کو اور جانوروں کو دور کرنے لگے کہ اس میں گر کر جل کر ہلاک نہ ہو جائے۔ فرمایا میری مثال اسی طرح سے ہے، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں تمہیں تمہاری پیٹھ سے، تمہارے کپڑوں سے پکڑ پکڑ کر پیچھے سے تمہیں ہٹا رہا ہوں کہ تم جہنم میں سے جانے سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ۔ آپ کی ایک ہی حرص تھی، ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی خواہش تھی، اور وہ خواہش یہ تھی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، مار نہ دیں، ختم نہ کر دیں۔ آپ کو ایک غم کھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ آپ کے دل کی تمنا یہ تھی کہ یہ رسالت کا پیغام دنیا تک پہنچ جائے۔ آپ نے آخری وقت میں آپ نے جو نصیحتیں کی وہ یہی تھیں، ابتدا دعوت کی تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور انتہا بھی یہی تھی لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ شرک سے ڈراتے ہوئے، شرک سے منع کرتے ہوئے، اپنی قبر پر میلے، اپنی قبر پر چراگاہیں، عیدگاہ، اس کو بار بار زیارت کی جگہ بنا دینا، امت کو ڈراتے ڈراتے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ دیکھو شرک میں مبتلا مت ہو جانا، میرے ساتھ وہ کام مت کرنا جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا، ان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
اس امت کے لیے ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایک احسان ہے اللہ کا۔ اور جناب انس فرماتے ہیں کہ جس طرح میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن، روشن ترین دن وہ تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اسی طرح میری زندگی کا سب سے بھیانک اور سب سے خطرناک اور سب سے پریشان کن دن وہ تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ساری روشنیاں میری آنکھوں سے ختم ہو گئیں، گویا کہ میرے دنیا میں جینے کا سہارا ختم ہو گیا، میرے جینے کی آہت چاہت جو میرے دل میں تھی وہ ختم ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی بالاتفاق۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس سال فیل، ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا، ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا۔ کس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، کس دن آپ کی تاریخ کے اعتبار سے ولادت ہوئی، اس میں شدید اختلاف ہے علماء کرام۔ اگر اس دن کے ساتھ دین کا کوئی تعلق ہوتا، اس مہینے کے ساتھ دین کا کوئی تعلق ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا، امت کو پتہ ہوتا، امت جانتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی۔ رمضان روزے کس مہینے میں رکھنے ہیں، رمضان میں کوئی اختلاف ہے۔ عید کس دن منانی ہے، یکم شوال 10 ذوالحج کو، کوئی اختلاف ہے، ہر سال منائی جاتی ہے، نہ کوئی دلیل مانگتا ہے، نہ کوئی اختلاف ہے۔ منانے کا طریقہ بھی واضح ہے، صبح اٹھو، نماز ادا کر کے مخصوص انداز میں اپنے رب کے سامنے شکریہ ادا کرو، کوئی اختلاف نہیں۔ جن چیزوں کے ساتھ، جس دن کے ساتھ دین جڑ جائے وہ دن معروف ہو جاتا ہے، صحابہ کرام جانتے ہیں، اور جس دن کے ساتھ دین نہ جڑ سکے وہ دن عام دنوں کی طرح ہی رہ جاتا ہے، جس طرح وہ دن عام دنوں کی طرح رہ گیا جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یقیناً یہ ایک اللہ کا احسان تھا، آپ کی ولادت ایک اللہ کی طرف سے رحمت تھی، ایک اللہ کا ہم پر احسان تھا، لیکن اس دن میں، اس دن کو منانے میں، اس دن کو سجانے میں اگر کوئی عظمت ہوتی، اگر کوئی محبت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما دیتے کہ میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا تھا، اس تاریخ کو یہ کام کرنے چاہیے۔ اگر ان دنوں کو منانے میں کوئی عظمت ہوتی، کوئی محبت ہوتی تو آپ اپنے والد محترم جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا دن تو ضرور منا لیتے۔ اگر اس دن کے منانے میں کوئی عظمت ہوتی، کوئی شان ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی پیدائش کے دنوں کو تو ضرور منا لیتے، لیکن نہ کسی کے پیدائش کے دن کو بعد میں منایا گیا اور نہ ہی کسی کے وفات کے دن کو بعد میں منایا گیا۔ یہ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آ گئی، وہ قیامت جو ٹوٹنی تھی صحابہ کرام پر ٹوٹ گئی، وہ غم جو ان پر آنا تھا آ گیا، لیکن سن 12 ہجری 12 ربیع الاول کو نہ انہوں نے برسی منائی، نہ انہوں نے عرس منایا، نہ ہی انہوں نے جشن منایا، اور نہ ہی عام دنوں کی طرح وہ دن گزر گیا۔ آپ بھی اپنی زندگی کے اس دن کو اسی طرح سے گزاریے جس طرح صحابہ کرام نے گزارا۔ محبت کیجئے، ضرور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کے فرمان پر جان دینے میں، آپ کے فرمان پر مر مٹنے میں، جیسا آپ نے کیا ویسے کر جائیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اس دن جو قیامت صحابہ کرام پر ٹوٹی تھی، جو غم صحابہ کرام پر تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کم سے کم اس شعر کو پڑھتے ہوئے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ جہاں میں سبھی سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کی حالت آپ کے سامنے ہے، یہ غم آپ کے سامنے ہے، یہ تکلیف آپ کے سامنے ہے، فیصلہ کرنے والے آپ خود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا یہ بھی اللہ کی رحمت تھی، اور جانا یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا۔ ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی بھی ہیں، اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اگر بڑا سانحہ ہوگا، اب کوئی بڑی آفت آئے گی تو وہ ہے قیامت۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور قیامت، میرے اور قیامت، لوگوں اور قیامت کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ میری بعثت تھی۔ میں قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں، میرا آ جانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ اس کے بعد جو بڑا سانحہ ہوگا، اس کے بعد جو قیامت آئے گی وہ اصل قیامت ہوگی، وہ آخری دن اس دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اس سے بڑھ کر واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ جملے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے تھے، ایک تکلیف محسوس کی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پر آج جو غم اور تکلیف کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر یہ دن پر ٹوٹتے دن راتوں میں بدل جاتے۔ یا ابتا اجاب ربا دعا، ہائے میرے ابا، ہائے میرے والد محترم، افسوس آپ پر، آپ کے جانے پر ہمیں دکھ ہو رہا ہے، جس نے اپنے رب کے بلانے پر لبیک کہتے ہوئے فوراً جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، ہائے میرے والد، ہائے میرے ابا، جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ٹھہرا۔ یا ابتا الی جبریل ننعا، ہائے ہمارے ابا، ہائے ہمارے والد محترم، آج ہم جبریل کو آپ کی وفات کی اطلاع دے رہے ہیں، کیونکہ آج کے بعد اب جبریل وحی لے کر دنیا میں کسی پر نہیں آئیں گے، جبریل کا وحی لانے کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا۔ یہ آخری الفاظ تھے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہے تھے۔ دکھ ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ صحابہ اکرام کئی دنوں تک، بعد میں کئی دنوں تک اپنے ہوش و حواس بحال نہیں کر پائے تھے۔ واقعات میں ملتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیگر کئی صحابہ اکرام سے، جو اپنے ہوش و حواس باقی نہ رکھ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، آپ کا احترام کیجیے۔ اس واقعے میں، آپ کی بیماری میں بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اہم ترین نصیحت ہے کہ نمازوں کی حفاظت، حقوق اللہ کی حفاظت، حقوق العباد کی حفاظت، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو تھام کر رکھنا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کامیابی، کامرانی اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو تھامنے میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھامنے میں ہے، اسی میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں کامیابی نہیں۔ تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں سب پر آتی ہیں۔ مصیبت کا آ جانا، تکلیف کا آ جانا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے قریبی بندوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے، لہذا کسی کی اوپر آزمائش ہو، کسی کے اوپر تکلیف ہو، وہ اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں، یا اللہ کو میں ہی ملا یہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے کے لیے، اتنی تکلیفیں مجھ پر ہی کیوں آئی؟ میں نے اللہ کی عبادت اتنے عرصے کی، میں اللہ کا ساتھ اتنے عرصے دیا، میں اللہ کے سامنے عبادت کرتا رہا، میں اللہ کے سامنے دعائیں کرتا رہا، اور اللہ مجھے ہی تکلیفیں دیتا جا رہا ہے، اللہ مجھے ہی آزماتا جا رہا ہے، اللہ مجھے ہی بیماریاں دیتا جا رہا ہے، اللہ مجھے ہی آزماتا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ کسی انسان کے لیے لائق نہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوئی ہے، اور یاد رکھیے جو تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد میں نے نہ کسی کو اس سے پہلے دیکھا اور نہ کسی کو اس کے بعد اس طرح کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے، لہذا تکلیفوں کو برداشت کرنا سیکھیے۔ یہ آپ کے اللہ کے فیصلے ہیں، یہ فیصلے اسی طرح سے پورے ہوں گے۔ کسی کو مرتے وقت تکلیف آتی ہے، کسی کو جیتے ہوئے تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، یہ ایک اللہ کا سلسلہ ہے، اللہ نے بنا کر رکھا ہے، اور یہی طریقہ کار ہے اس دنیا کے چلانے کا۔ تھامیے اللہ کے دین کو، تھامیے اللہ کی رسی کو، تھامیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے فرامین کو، جس میں نجات ہے، جس میں کامیابی ہے۔ کامیابی اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ وہ چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ چیز چاہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس عمل میں کتنی برکت ہمیں نظر کیوں نہ آتی ہو، لیکن یہ یاد رکھیے برکت اور رحمت اس چیز میں ہے جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، توحید اور ایمان کی سچی معرفت، سچی فہم نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس ایمان کو ہمارے ساتھ تھامے رکھے، اور مرتے وقت اس دنیا سے جب رخصت ہو تو اس ایمان کے ساتھ رخصت ہو، زبانوں پر کلمہ جاری ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہو، اور جب اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو جنت میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہو جنت میں، جو صحابہ کرام کی تمنا تھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔